لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الأطيبين الأطهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آداب زندگی عنوان کے تحت اپنی گفتگو کے ساتھ. آج ہماری گفتگو سونے اور جاگنے کے آداب سے متعلق ہے کہ ہمیں سوتے اور جاگتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کس جگہ پر سونا چاہیے، کس جگہ پر نہیں سونا چاہیے، اور سوتے وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کس وقت سونے کو اسلام میں منع کیا گیا ہے، کس وقت سونے کی تاکید فرمائی گئی ہے، یہ تمام باتیں آج کے ایپیسوڈ میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اور مغرب اور عشاء کے درمیان اور عصر کی نماز کے بعد سونا مکروہ ہے. طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اور مغرب اور عشاء کے درمیان اور عصر کی نماز کے بعد سونا مکروہ ہے. اور ظہر کی نماز سے پہلے گرمی کے موسم میں اور ظہر و عصر کے درمیان قیلولہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے. نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین، مٹی، خاک، تین چیزوں کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں نالہ و فریاد کرتی ہے، شکایت کرتی ہے. پہلی، جب خون ناحق کا کوئی قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین بارگاہ خداوندی میں فریاد کرتی ہے. اور دوسرے، اس غسل کا پانی کہ جو زنا کے بعد کیا جائے، جب وہ زمین پر گرتا ہے تو زمین بارگاہ خداوندی میں شکایت کرتی ہے. اور تیسرے، وہ انسان کہ جو طلوع آفتاب سے پہلے سوئے تو زمین اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں نالہ و فریاد کرتا ہے. دوسری ایک روایت میں ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت سونا یہ نحوست ہے، منحوس ہے، اور اس وقت سونا رزق و روزی کو کم کرتا ہے. دوسرے ایک موقع پر نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنی جانماز پر بیٹھا رہے تو خداوند متعال اس کو آتش جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، یعنی آتش جہنم کو اس پر حرام قرار دے دیتا ہے. دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب تک اپنے مصلی پر بیٹھا رہے، جانماز پر بیٹھا رہے، تو اللہ اسے خانہ کعبہ کے حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے اور اس کے تمام تر گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ دن کے اول حصے میں سونا بے وقوفی ہے، پاگل پن ہے، اور دن کے درمیانی حصے اور وسط حصے میں سونا یہ نعمت ہے، اور عصر کے بعد سونا حماقت ہے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونا یہ محرومی کا باعث بنتا ہے، محرومی کا سبب ہے. کسی نے نبی مکرم اسلام سے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ، پہلے میں بہت ذہین تھا، میرا حافظہ بہت تیز تھا، میرا حافظہ قوی تھا، لیکن اب نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے نسیان کا عارضہ ہو گیا، نسیان کی بیماری ہو گئی ہے.
میں باتوں کو اور چیزوں کو جلدی بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا، یہ بتلاؤ کہ کیا تم قیلولہ کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں کیا کرتا تھا۔ کہ تم نے اب چھوڑ دیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے قیلولہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوبارہ قیلولہ کرنا شروع کر دو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے قیلولہ کرنا شروع کیا، اللہ نے میرے حافظے کو پھر مجھے لوٹا دیا، میرا حافظہ پھر ویسے ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا، اور بھولنے کی اور نسیان کی بیماری مجھ سے دور کر دی گئی، میرا حافظہ لوٹ آیا۔ دوسری جگہ نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا قیلولہ ضرور کیا کرو، کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے، اور قیلولہ رات کو جاگنے میں اور عبادت پروردگار کرنے میں بہترین معاون و مددگار ہے۔ یعنی اگر تم دن میں قیلولہ کرو گے تو یہ اللہ کی عبادت کرنے میں تمہارا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ اب رہا سوال یہ کہ ہمیں سوتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک چیز جس کی معصومین نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ سونے سے پہلے انسان کو وضو کر کے باوضو ہو کے سونا چاہیے۔ سونے سے پہلے انسان کو وضو کر لینا چاہیے۔ چھٹے امام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص وضو کر کے لیٹے تو اس کا بستر پر لیٹ جانا یہ مسجد کا حکم رکھتا ہے، یعنی ایسا ہے کہ جیسے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہو۔ ظاہر سی بات ہے مسجد میں اگر آپ ایسے بھی بیٹھے رہیں گے تو آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر فرماتے چھٹے امام لیکن اگر لیٹنے کے بعد انسان کو یاد آئے کہ اس نے وضو نہیں کیا تھا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ وہیں اپنے لحاف پر تیمم کر لے، کیونکہ اگر وضو یا تیمم کے ساتھ ذکر خدا کرتے کرتے انسان سو گیا تو اس کا سونا نماز پڑھنے کے برابر سمجھا جائے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے! یعنی اگر وضو کر کے سو جائے انسان یا تیمم کر کے سو جائے تو سونا نماز پڑھنے کے برابر سمجھا جائے گا۔ ایک اور معتبر حدیث میں ہے، نبی مکرم اسلام سے روایت ہے کہ نبی مکرم اسلام نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب پر نظر دوڑائی اور اصحاب سے سوال کیا کہ میرے صحابیوں تم میں سے کون شخص ہے کہ جو پوری رات جاگ کے گزارتا ہو، عبادت الہی میں گزارتا ہو؟ سارے اصحاب خاموش رہے۔ جناب سلمان فارسی نے جواب دیا یا رسول اللہ میں پوری رات جاگ کے گزارتا ہوں، عبادت الہی میں گزارتا ہوں۔ نبی نے پھر سوال کیا صحابہ سے کہ یہ بتلاؤ تم میں سے کون ہے کہ جو پورے سال روزے رکھتا ہو؟ پھر صحابہ خاموش رہے۔ سلمان بولے یا رسول اللہ میں ہوں کہ جو پورے سال روزے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے سوال کیا صحابہ سے کہ تم بتاؤ کہ کون تم میں سے ہے کہ جو روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہو؟ پھر سارے صحابہ خاموش رہے اور جناب سلمان فارسی بول اٹھے یا رسول اللہ میں ہر روز ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ یہ فضیلت جناب سلمان کی حضرت عمر سے برداشت نہ ہوئی اور کہنے لگے کہ اس کو دیکھیے یہ فارسی ہم قریشیوں پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان پوری رات جاگ کے عبادت الہی میں مصروف رہے اور پورے سال کی راتیں جاگتا رہے اور پورے سال دن میں روزہ رکھتا رہے اور روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہو، جبکہ ہم نے تو کئی مرتبہ دیکھا ہے سلمان تو راتوں کو سوتا رہتا ہے، دن میں کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور کبھی اس کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے جناب لقمان حکیم کی۔ خود سلمان اس سوال کا اور اس مسئلے کا جواب دے گا اور اپنی اس بات کو ثابت کرے گا کہ وہ کیسے پوری رات جاگ کے گزارتا ہے، کیسے پورا سال روزے رکھتا ہے اور کیسے روزانہ ایک ختم قرآن کرتا ہے۔ جناب سلمان فارسی کو طلب کیا گیا
اور جناب سلمان فارسی نے آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو حکم دیا ہے، آپ ہی کی حدیث ہے کہ جو انسان رات کو وضو کر کے سو جائے تو اس کا سونا ایسے شمار کیا جائے گا کہ جیسے اس نے پوری رات عبادت میں بسر کی ہو، لہٰذا میں ہر رات وضو کر کے سوتا ہوں تاکہ میری ہر رات عبادت الہی میں گزرے۔ اور یا رسول اللہ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں لے کے آتا ہے اللہ اسے اس کا 10 گنا عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میں سلمان فارسی ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں تو 3 دہائی 30 اللہ مجھے ان 3 روزوں کے بدلے 30 روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس طریقے سے میں پورے سال روزے رکھتا ہوں۔ اور یا رسول اللہ آپ کی حدیث ہے کہ جو انسان رات کو بستر پر جانے سے پہلے 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے سو جاتا ہے اللہ اسے ایک ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لہٰذا یا رسول اللہ اس طریقے سے میں روزانہ ایک ختم قرآن کا ثواب حاصل کر لیتا ہوں اور ثواب لے لیتا ہوں۔ نبی نے مولا کائنات سے فرمایا اے علی یاد رکھو جو سوتے وقت ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے سوتا ہے اللہ اسے 1/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی 2 مرتبہ سوتا ہے تو اللہ 2/3 ختم قرآن کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے سو جائے اللہ اسے پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد توجہ ناظرین گرامی، قابل توجہ نکتہ ہے، اس کے بعد نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا اے علی اگر کوئی انسان زبان سے صرف تیرا دوست ہو، زبان سے صرف تجھے چاہتا ہو، تیرا دوست ہو، تو اس کا 1/3 ایمان کامل ہے، مکمل ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان زبان و دل سے تجھے اپنا دوست مانتا ہو، تجھے چاہتا ہو، جیسا زبان سے ہو ویسا ہی دل سے تجھے چاہتا ہو، تو اس کا 2/3 ایمان مکمل ہے۔ لیکن اگر اے علی جو انسان اپنے پورے بدن، زبان و دل، آنکھ و ناک و کان سب سے تجھے اپنا دوست رکھتا ہو تو وہی اس کا واقعاً ایمان مکمل ہے اور وہی کامل الایمان ہے۔ یعنی علی علیہ السلام کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ ہمیں سوتے وقت جگہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں سو رہے ہیں، کیسی جگہ ہے۔ اس کے لیے معصوم نے ارشاد فرمایا نبی مکرم اسلام نے کہ 3 قسم کے آدمی پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ایک تنہا کھانے والا، دوسرا تنہا سفر کرنے والا اور تیسرا تنہا سونے والا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایسی چھت پہ نہ سویا کرو کہ جس کی باؤنڈری نہ ہو، جس کی 4 دیواری نہ ہو، اس لیے کہ وہ مکان کہ جس کی 4 دیواری نہ ہو وہ مکان خدا کی امان سے خارج ہے۔ لہٰذا چھٹے امام سے کسی نے پوچھا یا فرزند رسول اگر کسی مکان کی 4 دیواری نہ ہو لیکن اس کی چھت پر 3 دیواریں ہوں تو چھٹے امام نے فرمایا اس چھت پر بھی نہ سو۔ لہٰذا اگر کبھی چھت پر سونا پڑے تو ایسی چھت پر سو کہ جس کی 4 دیواریں ہوں۔ اب سونے کے آداب کیا ہیں، ہمیں سوتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیسے سونا چاہیے؟ روایت میں ہے کہ سنت ہے اور مستحب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی داہنی کروٹ سوئے اور سوتے وقت اپنے داہنے رخسار کے نیچے اپنے دایاں ہاتھ رکھ لے، لیکن بائیں کروٹ سونا مکروہ ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ لوگوں کی سونے کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، 4 طرح کے ہیں۔
فرمایا پیغمبران خدا ہمیشہ چت سویا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، وہ ہمیشہ وحی الہی کے منتظر رہا کرتے تھے، آنکھیں ان کی بند نہیں ہوتی تھی۔ اور جو مومنین ہیں، صاحبان ایمان ہیں، وہ روبہ قبلہ سوتے ہیں، داہنی کروٹ سوتے ہیں، اور جو دنیاوی بادشاہ ہیں وہ بائیں کروٹ سوتے ہیں، لیکن شیطان ہمیشہ پٹ سوتا ہے، اوندھا سوتا ہے۔ اس کے بعد چھٹے امام نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، خداوند متعال 1000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو اس سونے والے کو ہر بلا اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے میں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا جو شخص سوتے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے، قیامت میں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ مسبحات کی تلاوت کر لے، جب تک 12ویں امام کی خدمت میں نہیں پہنچ جائے گا، اس وقت تک ان مسبحات کی تلاوت کرنے والے کو موت نہیں آئے گی، لیکن اگر مر بھی جائے گا تو اس کو رسول کا جوار نصیب ہوگا۔ دعا ہے بارگاہ خداوندی میں پروردگار ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے سچے ناصروں میں شمار فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔